بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو لوگ مجھے غوثیہ چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اور جو لوگ فیس بک پر میرے پیج مرکزی بزم غوثیہ انٹرنیشنل پر یا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم پر یہ میری ویڈیو دیکھیں تو ضرور لائک بھی کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ آپ کا یہ عمل اس نیکی کے پیغام کو آگے پہنچانے کا یقیناً ذریعہ بنے گا۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع پر لب کشائی کروں گا وہ ہے کہ ہم شخصیت پرست ہیں۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات آپ سے شیئر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر اس جہان فانی سے پردہ فرما گئے اور آپ کو مزار مبارک میں مدفن کرنے سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا تو آپ نے مسجد نبوی میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے جب اپنا پہلا خطاب فرمایا تو آپ کے یہ کلمات تھے: اے لوگو، میں تم پر امیر مقرر کیا گیا ہوں، کیا تم میری ہر بات کو مانو گے؟ یہ جب جملہ آپ نے ادا کیا تو مجمع میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو بوڑھے تھے کپ کپاتے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کی ہر بات کو نہیں مانیں گے، آپ کی اس بات کو مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات ہوگی، اور اگر آپ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے منوانے کے لیے تو میں آپ کو اپنی اس تلوار سے سیدھا کر دوں گا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو کہا الحمدللہ، میری رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خلیفہ وقت کو اپنی تلوار سے سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج مرید اپنے پیر کی ہر بات کو کہتا ہے میرے پیر نے سچ کہا ہے، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم شخصیت پرست ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ جاب کر رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، اپنے ملازمت کے چھوڑنے کے ڈر سے اور اس کے ختم ہونے کے ڈر سے ہم اپنے مالک، اپنے باس جس کے پاس ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہتے ہیں۔ امام مسجد جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتا ہے وہ بھی شخصیت پرست ہوتا ہے، کیونکہ فی زمانہ جو حشر آئمہ کے ساتھ مساجد میں ہو رہا ہے کہ جو ہی انہوں نے کوئی مسجد انتظامیہ کے مفاد سے اور ان کے مزاج سے ہٹ کر کوئی بات کہہ دی تو امام صاحب کو دوسری نماز پڑھانے کی یعنی اگلی نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس لیے امام صاحب بھی شخصیت پرستی، خوشامد پرستی کے جال میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، بات دراصل یہ ہے، حق حق ہے، خواہ پیر جس کے ہم مرید ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہو، ہمیں اس کی پرستش کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ خواہ بیعت ٹوٹ جائے لیکن ہمیں حق بات اس کے سامنے کہنی ہے۔ اگر جس کے پاس ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے ہٹ کر کوئی بات کہے اس کی اصلاح کرنی ہے، خواہ ہمیں
نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے۔ فی زمانہ جو سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنے قائد صاحب کی پرستش کرتی ہیں، ان کی شخصیت کی پجاری ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی کہہ دے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے قائد نے غلط بات کہی ہے، خواہ وہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے قانون سے ہٹ کر بات کرے، کیونکہ ہم شخصیت پرست ہیں، ہمیں خدا پرست بننا ہے۔ میرے شیخ کامل حضرت اخونزادہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیر پرست نہ بنو، ہاں بیعت ہونا ضروری ہے، اگر کوئی کامل مرشد قسمت سے زندگی میں مل جائے تو بیعت ہونا ضروری ہے، لیکن پیر پرستی ضروری نہیں ہے۔ پرستش خدا کی ہے، فرما برداری اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرما برداری کسی سیاسی قائد کی نہیں، ہاں اس کی فرما برداری تب ہے جب وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتا ہے، اپنے مفاد کی بات نہیں کرتا۔ تو یقیناً میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ شاید یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، غوثیہ چینل، اور لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔